السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیردل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ، لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں ملک کی مصنوعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد اس حوالے سے بریف بھی کیا جائے گا میڈیا کو. بات ہوگی مقبوضہ جموں کشمیر کی. کرفیو کا 44واں روز ہے. سری نگر میں بھارتی فوج کے بلٹ پروف بنکرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر بھارتی کوششیں جو آواز دبانے کی تھیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں مطابق جگہوں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے اس فیصلے کے خلاف. دنیا بھر میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کا ایک ویژن ہے، ایک پلان ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق کشمیر کا مسئلہ یورپی پارلیمنٹ میں آج پھر زیر بحث لایا جائے گا. اور بات ہوگی قائد اعظم ٹرافی کے میچز کے حوالے سے. کیا یہ نیا ڈومیسٹک سسٹم پاکستان کو آگے چل کر نیا چیلنج فراہم کر پائے گا؟ ایک اہم سوال. اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جاننی. اس کے علاوہ آج کی ایک اور اہم خبر. افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کیمپین ہے اور اس الیکشن کیمپین کو ہی ایک بار پھر دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے. جو صدر اشرف غنی ہیں ان کی ریلی میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور کیا اس کا امپیکٹ افغانستان میں آگے چل کر ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے پاکستانی آج ہم سب اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تقریباً 80 لاکھ کشمیری کرفیو کے اندر بند ہیں. تو آج کا مقصد اپنے کشمیریوں کو یہ بتانا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں. پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. RSS وہ جماعت تھی جو 1925 میں بنی اور جس کے اندر سب سے بڑی موٹیویشن مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی. ہٹلر کی نازی پارٹی تھی، اس سے متاثر ہو کے یہ جماعت بنی. اگر ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے شور مچا دینا تھا. لیکن آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں یہ خاموش رہتے ہیں. دنیا ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے آزاد کشمیر میں، اور جب یہ آزاد کشمیر میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. وہ کہتے ہیں آزادی کو خواب ہی سمجھو. ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر. کشمیر کشمیر میری کشمیر. میری جنت دیتی ہے بابی.
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का करेंगे आगाज। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदर इजलास जो है वो जारी है। मुल्क की जो मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल है उस पर बातचीत हो रही है। आज कौन कौन से अहम फैसले लिए जाएंगे, क्या आज गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, लेकिन उससे पहले एजेंडे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाहिद अजमल मलिक पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। बताइएगा, इजलास आज हो रहा है, अहमियत का हामिल है, सिचुएशंस जो पाकिस्तान की दाखिली और खारजी हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। जी बिल्कुल, आज बहुत अहम इजलास है काबीना का। शेरदिल, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कैबिनेट की सदारत जब कर रहे हैं तो इसके फौरन बाद उन्होंने कुछ दिनों के अंदर न्यूयॉर्क के लिए भी रवाना होना है, जहां पर वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एक अहम खिताब जो है करेंगे कौम सजदा की जनरल असम्बली से। तो हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि आज एक तो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से भी काबीना में बात होगी, और फिर जो रूटीन का एजेंडा आइटम्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ अहम जो फैसले किए गए गुज़िश्ता दिनों में और मुख्तलिफ अहम मंसूबे जो हैं उनकी मंजूरी भी आज के इजलास में शामिल है। इसकी रूटीन ये है इजलास की कि जब काबीना का इजलास होता है तो उसी के कुछ देर के बाद, इजलास खत्म होने के कुछ देर के बाद, मामले खसूसी जो है इत्तलात और नशरियात की डॉक्टर फिरदौस राशिद अवान वो इसके ऊपर ब्रीफिंग देती हैं। इस ब्रीफिंग के अंदर जो है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर वो रोशनी डालेंगी और जो मुख्तलिफ फैसले किए गए हैं आज काबीना में वो भी बताएंगी। लेकिन जो हम अब तक मालूम कर पाए हैं वो ये है कि आज के काबीना इजलास में खास तौर पर इस तमाम तर हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर, और हर जुमे को गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम सॉलिडारिटी आवर भी मना रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का पैगाम भी पहुंचता है और बड़े वाज़ेह अंदाज में पहुंचता है। तो इसके ऊपर आज खास तौर पर जो है बात काबीना के अंदर हुई, और फिर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का जो आने वाले दिनों में अमेरिका का दौरा है उसके हवाले से भी बात हुई, क्योंकि वहां पर मेन एजेंडा पॉइंट ही है वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकातें हैं उनके अंदर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो 27 सितंबर को कहा जा रहा है कि खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, उसमें भी वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। तो आज काबीना में भी उसके ऊपर रोशनी डाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद अजमल मलिक पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे आज के इस इजलास के हवाले से, और कुछ ही देर के बाद इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग भी होने जा रही है जो आप टीवी की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकेंगे बराह रास्त। आगे बढ़ेंगे और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक अहम तकरीब से भी अब से कुछ देर के बाद खिताब करने वाले हैं। उस तकरीब का हवाला भी आपसे शेयर करेंगे। कश्मीर की इस सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। और आज 44वां रोज है कर्फ्यू का, मुसलसल लॉकडाउन की कैफियत है वादी में, और अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि जिस तरह हमने कल बात की थी कि बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, मुताबिक गिरफ्तारियां हुई हैं, 40,000 से ज्यादा कश्मीरी जो है वो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। न सिर्फ वादी के बल्कि उनको भारत के मुख्तलिफ इलाकों की जेलों में भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो लीडरशिप है वो भी इस वक्त असीरी में मौजूद है। और अब प्लान ये किया जा रहा है कि बंकर्स कायम किए जा रहे हैं श्रीनगर में, कि अगर हम सिचुएशंस को इस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर एक और दफा ताकत का इस्तेमाल करके देखेंगे वो। और उसके लिए वो हम देख रहे हैं कि बंकर्स बना रहे हैं श्रीनगर में, और जो वहां पर जहां पर भी कहीं न कहीं एहतजाज की कॉल होती है, जहां पर एहतजाज होता है, और वहां पर एक भारी नफरी को तैनात कर दिया जाता है। और इस वक्त पूरी वादी जो है वो एक जेल का मंजर पेश कर रही है, और उस जेल में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब घरों में महसूर हैं। खुराक नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे इंसानी अलमिया जिसको कह रहे हैं कि अब वो जन्म ले चुका है, और ये जब कर्फ्यू हटेगा तभी सूरत हाल पता चलेगी कि कितना नुकसान इसमें अब तक हुआ है। इस पर हम बात करेंगे मुनीब हक साहब से, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं इस वक्त मकबूज आबादी की सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने ज्वाइन किया। 44वां रोज है आज, और अभी तक सूरत हाल दिगरगू है, मजीद खराब हो रही है। और ये अब बताया जा रहा है कि श्रीनगर में जो भारतीय काबिज फौज है वो बंकर्स बना रही है इन एहतजाजों को, जो छोटे मोटे एहतजाज हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। मुनीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए शर्दल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन आर्मी जो कुछ कर रही है
یہ مودی سرکار کی پرمیشن سے کر رہی ہے. لیکن اتنے چارج ایٹماسفیئر کے باوجود بھی کل سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے جسٹس رنجن گگوئی نے جو سماعت کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہرحال دیر آئے لیکن کافی حد تک درست آئے والا معاملہ ہے. انہوں نے باؤنڈ کیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو کہ وہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں جواب دے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر ہائی کورٹ کو بھی کہا کہ وہ معاملے کو دیکھیں. اور جو چیف منسٹر تھے سابق کشمیر کے غلام نبی آزاد ان کو انہوں نے 3 شہروں میں جانے کی اجازت دی ہے, سری نگر, بارامولہ اور اننت ناگ. اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہ آ کے سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس بارے میں رپورٹ دیں. تو یہ تو اس لحاظ سے تھوڑی سی اچھی پیش رفت ہے. اور دوسرے جو چیف جسٹس رنجن گگوئی انہوں نے کہا کہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی صورتحال میں بہتری پیدا نہیں ہو رہی تو خود بھی سری نگر چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لائن ہے جب ان لائنز پر اگر سپریم کورٹ آف انڈیا چلے تو مودی کو سیز لفٹ کرنی پڑے گی. لیکن کل بھی ہندوستان میں کل بھی منیب صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنے ہی بھولے اتنے ہی معصوم ہیں چیف جسٹس بھارتی سپریم کورٹ کے کو ان کو علم نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 ختم ہوا ہے, 35 سے ختم ہوا ہے اور وادی میں جو ایک موجود صورتحال ہے کیا ان کے علم میں نہیں ہے, کیا وہ اخبارات نہیں پڑھتے, کیا وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا, یا اگر نہیں دیکھتے تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ بلو بیک آ سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیے اب چیف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ جس منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ امیڈیٹلی ریئیکٹ نہیں کر سکتے. ان کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ جب صورتحال جب وہ دیکھتے ہیں کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گی تو پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کریں گے. میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اب انہوں نے ایک قسم کی وارننگ دی ہے, کوورٹڈ وارننگ دی ہے مودی سرکار کو کہ جناب آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں چلے گا. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ 70-80 لاکھ لوگوں کو کنفائن کرنا, ان سے ضرورت زندگی چھین لینا, ان کو کمیونیکیشن ان کا بلیک آؤٹ کر دینا, یہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. کل سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو اسٹیپ اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں غلام نبی آزاد جب آئیں گے, ہی از اے فیمس پالیٹیشین آف کشمیر, جس وقت وہ آئیں گے تو کراؤڈ سارا سڑکوں پہ آ جائے گا. تو یہ وقت ہوگا کہ جس وقت ساری دنیا کو نظر آ جائے گا کہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے اور عوام کا جو ہے وہ رجحان کیا ہے. دوسرے میں آپ کو بتا چلوں 5 اکتوبر کو یہ ساری درخواستوں کی جماعت ہونی ہے, تب تک جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا موقف جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہوگا. یہ صورتحال کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو, جب تک دوسری پارٹی کا موقف سامنے نہیں آتا اس وقت تک عدلیہ کوئی بڑا اسٹیپ نہیں اٹھا سکتی. باٹم مومنٹ عدلیہ نے جو کل کارکردگی کی ہے, جو آبزرویشن دی ہے ریگارڈنگ کشمیر, میں اس سے مطمئن ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے یہ بظاہر جو لگ رہا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آسام کا معاملہ ہو, بھارت کے اندر جو سکھوں کا معاملہ ہو, وہ بھی 2020 میں اپنا ریفرینڈم چاہتے ہیں. تو اب یہ چیزیں کنٹرول سے باہر نکلتی جا رہی ہیں مودی کے, تو کس طرح ان سے نمٹیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے تو معاملات کنٹرول سے باہر ہوں گے. ایک ریاست کو چلانے کے لیے ایون ہینڈڈ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی وہ ایون ہینڈڈ اپروچ نہیں ہوگی تو آپ ریاستی معاملات میں کہیں نہ کہیں غلطی کر لیں گے. مودی جو ہے وہ اپنی ریشزم میں اور اپنے فیشزم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ جمہوریت شاید بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب ان حالات میں آپ نے بات کی آسام کی, میں خاص طور پر آپ کو پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. آسام کا معاملہ کشمیر سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے. وہاں 20 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک جیل تیار کی جا رہی ہے کہ جب 4 مہینے کی مدت پوری ہو جائے, جب ان کو انہوں نے نیشنل رجسٹر آف سٹیزن سے آؤٹ کریں گے اور جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو ان کو اس جیلوں میں رکھا جائے گا. یہ ہوتی ہے ڈیموگرافیکل چینج. ڈیموگرافیکل چینج جو کشمیر میں وہ نہیں لانا چاہ رہے تھے, مودی سرکار وہ چینج جو ہے وہ آسام میں لے آئی ہے. اور جس وقت ان 20 لاکھ مسلمانوں کو کنفائن کرے گی کیمپوں میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہوگا, شاید اس سے کسی حد تک زیادہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہو پا رہی ہے بھارت کے اندر جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہیں, سول سوسائٹی کو یا دنیا بھر کو اس مسئلے کے حوالے سے؟ کشمیر کا تو مسئلہ چلیں بھارت اس کو کہتا ہے اپنا اندرونی مسئلہ ہے, لیکن ہم نہیں مانتے ہیں, دنیا نہیں مانتی ہے. لیکن آسام تو بھارت کے اندر ہی علاقہ ہے. دیکھیے انڈیا میں جو دلی میں اور جو میٹروپولیٹن سٹیز ہے وہاں سول سوسائٹی بہت پاورفل ہے, وہ چپ کر کے نہیں بیٹھی گی. ہمارے یہاں چوکا ایکسپریس نہیں ہے ان چینلز تک, تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے, نہیں اس وقت نہیں بیٹھے. اس وقت دلی میں, بامبے میں
मद्रास में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हमने जाना है ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज स्टूडियो, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां एक तकरीब में वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी खिताब कर रहे हैं। DGCT at that time, General Hassan Gulrez, and in less than 11 months time we have our first batch of passing out trainees. These trainees are master trainers, and they will now conduct training sessions for my ANF team all over Pakistan. We have been working on this project for the past 1 year, and after hectic efforts, this project is being handed down to ANF and the ministry to make good use of it. Excellency, Honorable President, you would be pleased to know that this smart database is made end-to-end by our own data scientists and engineers, and this is the first major implementation of artificial intelligence in the public sector. Compared to other law enforcing agencies, the ANF force is short in numbers but outstanding in its achievements and performances. This database solution will help further enhance the ANF intelligence, capabilities, and understanding of global networks. Using this tool, we have been able to identify a few criminals who are foreign nationals but have had established local partners in Pakistan. Once we empower the ANF, we will be sharing our data and transfer this knowledge to other law enforcing agencies like FIA, which would be able to use it for e-visa departments and cargo screening as well. I would like to lay deep emphasis on State Bank of Pakistan Financial Monitoring Unit, and we should make all out efforts to ensure that Financial Task Force and other financial monitoring agencies should show that Pakistan has gone all out to choke illicit movement of money and drugs. We now have state-of-the-art capabilities, and that not many nations have today. It would be appropriate to give credit to the architect of this database, Sayyid Tajammul Hussain, whom I met for the very first time at a course in Harvard University. Since then, this data scientist at such a young age has done wonders for Pakistan. Young, dynamic youth like Tajammul are the strength of this resilient nation, and proud of Pakistan. Ladies and gentlemen, I must applaud and appreciate his parents because they are here, and his better half too. Ladies and gentlemen, he didn't even charge a single penny for this database. That is the commitment of the youth of Pakistan. Our youth is vibrant to the core, and they have got the due abilities, and now we are conveying a message to the entire globe that we will compete, and we are ready to compete at all levels, inshallah. The data in this solution updates in less than 10 minutes. New features of this project are under development that includes facial recognition and smart search. This solution will make anti-narcotics force one of the most effective force in the region, inshallah. The intelligence from this solution will also be shared with other law enforcement agencies and government bodies for their benefit. We are now monitoring more than 200 global government agencies and have tagged more than 100 drugs and 20 plus chemicals that are involved in production of narcotics. Billions of dollars flow through the hands of drug trafficking organizations each year, and what they do with the money can have a huge impact on local and global economies. They might smuggle cash out of their home country, buy or build real estate, invest in restaurants and casinos for money laundering. In a recent UNODC report, the connection between the drug problem and 4 areas of international concern, organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism insurgency is highlighted. Therefore, it is mandatory for local government to take necessary steps to control drug-related crimes. Project Aman is designed to tackle the illicit drug trafficking in Pakistan.
It provides a comprehensive and one of the largest database on the individuals and organizations related to narcotics and money laundering related crimes. It collects the data from a variety of local and global sources. It performs various operations to transform and consolidate the data into a single repository. The database is constantly expanded and updated to offer the most accurate results. एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से तकरीब हुई है इस्लामाबाद में, और इसी तकरीब से खिताब कर रहे हैं शहरियार आफरीदी, वजीर मुमलिकत। बराह रास्त मनाज़िर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ANF की जानिब से जो डेटाबेस तैयार किया गया है उस हवाले से इस इक़दाम को सराहते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ये जो डाटा तैयार किया गया है ये हमारे अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स ने तरतीब दिया है, और वो नौजवान जिसने ये डाटा तरतीब दिया है उसने इस काम के लिए एक पाई भी वसूल नहीं की है, और वो इस तरह के नौजवानों की मुल्क के लिए जो खिदमत हैं उनको सराहते हैं। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ताज़ा तरीन। मेरा नाम बिट्टू है। मेरा आज का पैगाम, अपने घर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा माहौल हमारी सोच, हमारे तर्ज अमल का असकार। आइए हम मिलकर अपने माहौल को सेहतमंद बनाएं। हम माहौल से नहीं, माहौल हमसे है। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, हटते नहीं वो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार इंसान को हैवान बना नहीं सकते। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। चलेंगे नॉर्वे के शहर ओस्लो, जहां पर मौजूद हैं सरदार अली शाह नवाज खान, जो कश्मीरी स्कैंडिनेवियन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया अली शाह नवाज साहब, आपने ज्वाइन किया। यूरोपीय पार्लियामेंट में भी आज एक बार फिर ब्रसल्स में कश्मीर का मसला उस पर डिस्कशन होगी, बात होगी, और हम देख रहे हैं कि दीगर जो ममालिक हैं यूरोप के, जिसमें नॉर्वे है, वहां पर भी कश्मीर के हवाले से बहुत बात हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या अंडरस्टैंडिंग है वहां पर जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं कश्मीर के हवाले से? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ 5 अगस्त का, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आपको पता जितना भी यूरोप वगैरह है वेस्ट में छुट्टियों का टाइम था। जी जी। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी इंस्टीट्यूशन सारे जो हैं वो खुल रहे हैं अक्टूबर में जाके, और इस महीने में अभी खुलना शुरू हुए। तो हमने ये किया यहाँ पे कि फौरी तौर पे जब ये हुआ तो उसी के एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने एक बड़ी रैली का एहतमाम किया, जो प्रोटेस्ट रैली थी, जो कि मुजाहरा था भारतीय एम्बेसी के सामने। इसी तरह पार्लियामेंट के सामने हमने 3 बार इस वक्त तक हम रैलीज निकाल चुके हैं। पार्लियामेंटेरियंस जो दफातर में हैं उनके साथ हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं। और मैं आपको, चूंकि मैं ओस्लो में रहता हूं, तो यहाँ के हवाले से बताऊं कि यहाँ हमने अक्टूबर के एंड में जाके तो एक फुल फ्लैश डिबेट होगा कश्मीर के ऊपर। और यही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिछले तकरीबन 17-18 सालों में
تقریباً 17 بار سے زیادہ جو ہے وہ کشمیر ڈسکس ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں. اسی طرح یہ جو ناروے کی جو میڈیا ہے یہاں پہ، آپ پورے یورپ میں ہی لے لیں، امریکہ میں جتنی کوریج کشمیر کو اس بار ملی ہے، کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور بھارت کا جو اصل جو چہرہ ہے ان کا وہ بے نقاب ہوا ہے، وہ آج سے پہلے انتھنکیبل تھا. میں آپ کو وقت اجازت دے تو میں یہ آپ کو آج سے اگر آپ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے چلے جائیں تو بھارت جو ہے اس کو بڑا فیوریٹ کنٹری تصور کیا جاتا تھا. یہاں پہ شاذ و نادر ہی آپ کو کہیں کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل، کوئی خبر ملتی تھی جو نیگیٹو ہوتی تھی بھارت کے بارے میں. لیکن آپ یقین کریں کہ 5 تاریخ سے لے کے اس وقت تک بڑے بڑے اخبارات جو ظاہر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، نیو یارک ٹائمز کو لے لیں، واشنگٹن پوسٹ کو لے لیں، یا جو بھی اکنامکس والا، اور ناروے جیسے چھوٹے ملک کے جو چھوٹے چھوٹے اخبارات ہیں وہ بھی بھارت کے خلاف جو اس کی اٹراسٹیز ہیں، جو اس کی اصل جمہوریت کا جو اصل چہرہ ہے، اصل جو جمہوریت ہے، اس کو بے نقاب کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں کو ایک خود کلاری ماری ہے. کشمیریوں کی قربانیاں اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ کی حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، پرائم منسٹر نے خود جو کیا ہے، اس کے بعد جو اپنے ان کے سفارتی جو تعلقات تھے ان کی جو لیول جو ہے اس کو کم کیا. میں یہی آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہترین موقع ہے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کا، اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. جو یورپی پارلیمنٹ ہے یا ہم یورپ کے ممالک کی بات کرتے ہیں، یہ آواز کتنی مضبوط ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے؟ کیا بھارت کے اوپر دباؤ ان ممالک کا رہے گا، یا صرف یہ جو کچھ عرصے تک یہ رہے گی بات اور پھر جو اکنامک مسائل ہیں وہی سامنے آئیں گے کہ جی ہم نے اپنی اکانومی دیکھنی ہے؟ اصل میں اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہوگا، پاکستان کی حکومت کا رول بہت اہم ہوگا. ابھی وزیر اعظم صاحب جو جا رہے ہیں اقوام متحدہ کی اجلاس میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے جو وہ تقریر کریں گے، اس کے بعد ہمیں یہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے ہم سن نہیں پا رہے ہیں، کچھ آواز میں پرابلم ہے، اگر آپ تھوڑا سا جی ابھی بہتر ہے شاید. جی اقوام متحدہ میں جب وزیر اعظم صاحب جا کے تقریر کریں گے تو اس کے بعد یہ بڑی چیز تھوڑی سی واضح ہوگی ویسٹرن ورلڈ کو بھی، پوری دنیا کو ہی، کہ پاکستان اصل میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے اس وقت. اور سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی کبھی جائیں، جس فورم پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ شملہ معاہدے کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ شملہ میں اس کو بائیلیٹرل کر دیا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ جو اقدام کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کرتا رہا ہے. یہ جو 5 تاریخ کو انہوں نے انیکس کیا ہے انلیگلی، تو اس کے بعد تو شملہ معاہدہ بھارت نے ختم کر دیا بالکل سے. تو پاکستان کا ہم یہ مشورہ دیں گے، کشمیری جو ہیں دنیا میں جو پھیلے ہوئے کشمیری ہیں، ہم اور خاص کر فری اور جمہوری جو ممالک میں ہم رہتے ہیں، ہم یہ مشورہ دیں گے کہ پاکستان کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے اب کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس کی روح کو تو پامال کر دیا ہے بھارت نے، تو اب ہم اس کو کہاں پہ لے کے اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر شملہ معاہدے کے اوپر پاکستان کا کوئی دو ٹوک موقف آئے گا تو پھر یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائز اور زیادہ ہوگا اور لوگوں سے ہمیں بات کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی شاہ نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس وقت بھی وہ تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے وقت نکالا. بہت شکریہ. اوسلو سے، ناروے سے ہمارے ساتھ تھے. اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے اس پر ہم بات کریں. نریندر مودی کی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے خوفناک نظریے پہ، آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس سے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے. پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے، اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا. بڑے بڑے فرعون ہیں دنیا میں، لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی ہے. نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا، ہسٹوریکل بلنڈر. انہوں نے موقع دے دیا کہ کشمیر کے لوگوں کو اب آزاد ہونے کا. میں کشمیر کا بندوبست کروں گا، دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں، ہمارے جو کشمیری ہیں، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب اٹھائیں گے. ہم سارے لیگل فورم جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے پر اٹھائیں گے. یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس.
कि दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान को हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। आसमान में ना रुकने वाली मुसलसल कोशिश, तब्दीली एक सफर है नए पाकिस्तान की मंजिल को पाने के लिए जरूरी है अनहद मेहनत। कितना बदला है, कितना बदलेगा, कैसे बनेगा नया पाकिस्तान? हालात से बाखबर रहने के लिए जानना जरूरी है ताजा तरीन सूरत हाल। देखिए प्रोग्राम सूरत हाल सिर्फ PTV न्यूज पर।